جنرل عام بندے کو جب آپ کسٹم کی سوچتے ہیں تو سب سے پہلے دھواں ڈرامہ آتا ہے ذہن میں. عاشر عظیم, یا وی ڈیڈ انٹرویو ود ہم ایز ویل, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اسٹوری سنائی. بٹ جنرلی واٹ از دس ہول ورلڈ آف کسٹم؟ ہم جنرلی جب کسٹمس کا سوچتے ہیں نا, ہم سب کے ذہنوں میں پاکستان کسٹمس آتا ہے, ایئرپورٹ کے اوپر ایک وائٹ یونیفارم میں بندہ, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ایکسپوجر ادھر ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ میری طرح کے پی کے ہیں یا آپ بلوچستان کے ہیں تو آپ کو موبائل اسکواڈس کا ذہن میں آتا ہے, جس میں ملیشیا کی وردی پہن کے لوگ گاڑیاں چیک کر رہے ہوں گے. کسٹمس کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ ایکچولی امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے. پاکستان کے ریونیو کا تقریباً 40-45% کراس بارڈر ٹریڈ کے اوپر ہوتا ہے, چاہے وہ کسٹمز ڈیوٹی ہو یا وہ سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس ہو, جو کہ کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے آن بہاف آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو. سو دے ہیو اے ہیوج فٹ پرنٹ آن دا بارڈرز. Customs otherwise is also the lead agency for border management everywhere in the world. تو مجھے بھی کسٹمس میں جو 21-22 سال میں نے کام کیا, یہ ایکسپوجر بہت ملا کہ کبھی بارڈر, کبھی ایئرپورٹ, کبھی ڈرائی پورٹ, کبھی سی پورٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر موسٹ انٹرسٹنگ آف آل, چونکہ کسٹمز از ون آف دوز پبلک سیکٹر ایجنسیز جس نے سب سے پہلے ڈیجیٹلائز کیا اپنے آپ کو. یو مائٹ بی سرپرائز, یو نو کہ کور بزنس پروسیسز سب سے پہلے پاکستان کسٹمز کے ڈیجیٹائز ہوئے ہیں. اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں نا, تو کوئی کام ہیومن انٹرونشن سے نہیں ہو رہا, اٹس آل ڈن بائی دا سسٹم. اور عاشر عظیم صاحب کو جن کا آپ نے نام لیا, ہی از ایکچولی کریڈیٹڈ فار دیٹ, کہ انہوں نے پاکستان کسٹمس کو اسٹون ایج سے لٹرلی والٹ کیا ہے ان دی ماڈرن ایرا. ہز کنٹریبیوشن ہیز بین ٹریمنڈس. آئی ہیو اے ویری شارٹ اسٹوری ٹو ٹیل اباؤٹ ہم. اور بفور آئی جوائن کسٹمز آئی میٹ ہم ان کھکڑ پلازا راولپنڈی. آئی واز آل اسٹاری آئیڈ, دھواں کارڈ ایکٹر, میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے. آف کورس آئی واز اے اسٹوڈنٹ. ہم نے جا کے ان سے آٹوگراف لیا. اور بہت سالوں بعد مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کراچی میں, جہاں پہ ہم ریفارم اینڈ آٹومیشن میں کام ساتھ کر رہے تھے. سو اٹس بین اے ویری انسپائرنگ اسٹوری. بٹ ان کے ساتھ بھی آئی تھنک جو ہم نے آخر میں کیا اور انہیں نکلنا انہیں پڑا یہاں سے, تھوڑا سا مشکل ہے. دیکھیں پاکستان میں نہیں, خیر آئی تھنک دیٹ وڈ بی میکنگ اٹ ٹو اسپیسیفک. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس لیول کا کام کرتے ہیں, ریزسٹنس آتی ہے. ہم نے عاشر عظیم صاحب کے ایکسپیرینس سے بہت سیکھا ہے. سو وٹ عاشر صاحب ڈیڈ واز to introduce concepts in Pakistan customs and by extension in the public sector of Pakistan جو پہلے کبھی تھے نہیں. ٹھیک ہے, رسک مینجمنٹ آٹومیٹڈ ہے, پیمنٹس الیکٹرانک ہیں. اس وقت یہ ای پیمنٹس اور یہ سارے سسٹمس نہیں بنے ہوئے تھے, اور یہ انہوں نے انیشیٹ کیا. ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس ملی ڈیولپمنٹ پارٹنرس کی طرف سے, فارن وینڈرز نے بھی ان کے ساتھ کام کیا. بٹ یو نو ہی واز دیئر ورکنگ ود اے گروپ آف پیپل, اسٹیئرنگ دیز ریفارمس, برنگنگ دم دیئر, اینڈ دیٹ آلسو اٹریکٹڈ اے لاٹ آف how to put it opposition. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ جی ٹھیک ہے, جب اس قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں تو صرف آئی ٹی سائڈ نہیں دیکھنی ہوتی, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ چینج مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اگر لوگ اپوز کر رہے ہیں تو ریزن کیا ہے. سو ناؤ وٹ وی ڈو ایز پاکستان سنگل ونڈو, جب ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کا, اس منسٹری کا بائی-ان سیکیور کرتے ہیں سب سے پہلے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پوٹینشیل ایریاز آف کانفلکٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایڈریس کر دیں. کہیں پہ جاب کا کانفلکٹ ہوگا, کہیں پہ انسیکیورٹی ہے کہ میرا کام چلا جائے گا میرے ہاتھ سے, کہیں پہ یہ ہے کہ جی میرے رسکس ہیں, وہ آئی ٹی سسٹم کیسے ہینڈل کرے گا, میں تو خود جا کے کنٹینر دیکھتا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈریس کرنی ہیں آئی ٹی کے ٹولس کے تھرو. سو عاشر صاحب کے ایکسپیرینس ہم نے سیکھا, یو نو, بٹ مینٹلی وی ریمین پریپیئرڈ کہ the kind of work that we are doing, we have gone much beyond what happened with customs in the early 2000s. اب تو ہم پوری کراس بارڈر ٹریڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں.